نماز پڑھ کر کے گیا، سونے سے پہلے موبائل اٹھا کر کے بیٹھ گیا اور موبائل کے اندر ہر طرح کی الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھا، اس کی آنکھ ناپاک ہو گئی، دل گندا ہو گیا، اور عقائد کو خراب کرنے والی چیزوں کو بھی دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ سوشل میڈیا موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت کو اٹھا دیتے ہیں، آگے سے کچھ حصہ ہٹا دیا، پیچھے سے کچھ اس کا کنیکشن ختم کر دیا، بیچ والا میٹر اور قرآن کی آیت اٹھا کر کے اس کا غلط معنی بیان کر دیا، اور تیلگو میں، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں اس کو ویب سائٹس میں ڈال دیا۔ اب سیدھا سادہ کالج کا پڑھنے والا نوجوان، گھر میں بیٹھا ہوا سیدھا سادہ مسلمان جو کبھی مسجد میں نہیں آتا، علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا فوٹو ہے اور تمہاری باڈی ہے، اور اس کو ہم فلاں فلاں جگہ شیئر کر رہے ہیں، اگر تم اس سے بچنا چاہو تو ہمیں اتنا پیسہ دو یا ہماری خواہش پوری کرو۔ ایسے کام ہو رہے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ بچیوں کو اتنا پڑھا کر کے ان سے کمائی حاصل کریں؟ کیا مرد اپاہج ہو گیا؟ وہ مرد کہلانے کے لائق ہے کیا جو عورت کی کمائی پر بلا کسی عذر کے ڈیپینڈ ہو جائے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، کلمے والا بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اپنے اس ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جس قدر تم سے ہو سکے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور تمہاری موت
ایمان کی حالت میں آئے، کیونکہ مرنے کے بعد یا تو ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد یا تو جزا ہے یا سزا ہے، جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، اسی طرح ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ کبھی کوئی لغزش ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ اور نافرمانی ہم سے سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ تائب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لینا اور دوبارہ صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہے۔ آج کا یہ ماحول فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، اس قدر ماحول خراب ہے کہ اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن کریم کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں، شروع سے لے کر آخر تک ایمان کی ترغیب دلائی گئی، ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتلایا گیا۔ گزشتہ پیغمبروں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہزاروں پیغمبروں کے باپ دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مکہ شہر کے لیے جب دعا مانگی، اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا، وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، مجھے بھی شرک اور کفر سے بچا اور میری اولاد کو بھی کفر اور شرک سے اور کفر و شرک والے اعمال سے محفوظ فرما۔ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی نسلوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی کفر سے بچا اور میری اولاد کو بھی کفر سے بچا۔ اور یہی خصلت اور یہی خوبی ان کی اولاد کے اندر بھی موجود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کر کے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں،
ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب کے سب نیک تھے۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، مجھے بتاؤ، ضمانت دو، میرے سامنے عہد کرو، بتلاؤ ذرا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کے سب بچوں نے بیک زبان کہا، نعبد الہک و الہ آبائنا، اے ہمارے ابا جان، ہم عبادت کریں گے اسی کی جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو پیغمبروں کو بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑی فکر تھی کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے، بلکہ ایمان والا بن کر کے زندگی گزارے، اور ایمان والا ہونے کی حالت میں اس کو موت آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر فرمایا کرتے تھے امت کی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑی تعلیم و تربیت آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہی اثر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے آ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں، آپ آ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ راستے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جانے لگے۔ جاتے جاتے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ ابھی رکیے، آپ یہاں بیٹھیے، میں اندر جا کر کے دیکھ کر کے آتا ہوں جس آدمی کا انتقال ہوا ہے وہ مسلمان ہے یا منافق، وہ مسلمان بھی ہے یا کافر۔ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھا رہا ہو، اندر سے وہ کافر رہا ہو، اس طرح کے منافق مدینہ منورہ میں پایا جاتے تھے، مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں جا کر کے پہلے دیکھ کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ آدمی منافق ہے یا مومن ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھے بتلا دیا تھا، حذیفہ نام نوٹ کر لینا، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے۔ میرے پاس مدینہ منورہ میں موجود تمام منافقوں کی لسٹ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لسٹ کسی اور کو دکھانے سے منع کیا تھا۔ میرے اور حضور کے درمیان یہ ایک راز کی بات تھی، تو میں دیکھ لوں گا کہ اندر جو آدمی مرا پڑا ہے وہ اس لسٹ کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر اس لسٹ میں نہیں ہے پھر تو وہ مومن ہے، آپ نماز پڑھائیے گا۔ اگر اس لسٹ کے اندر اس آدمی کا نام ہے تو پھر وہ منافق ہے اور آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ وہ حضرت حذیفہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، جا کر کے دیکھا کون آدمی مرا ہے، چہرہ دکھایا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جیسے ہی اس آدمی کا چہرہ دیکھا پہچان گئے کہ اس آدمی کا نام فلاں ہے اور وہ نام لسٹ کے اندر موجود ہے کہ یہ منافق ہے۔ لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین اس لسٹ کے اندر اس آدمی کا نام ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان سے بچ کر کے رہنا۔ امیر المومنین چلیے واپس، اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ راستے میں جاتے جاتے حضرت عمر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا اور پوچھا حذیفہ میں تم سے وہ لسٹ نہیں مانگتا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے۔ منافقوں کی جو لسٹ تمہارے پاس ہے، ناموں کی فہرست جو تمہارے پاس ہے، وہ میں تم سے نہیں مانگتا، البتہ حذیفہ اتنا بتا دینا کہ عمر کا نام اس میں کہیں ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ عمر بھی منافق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لیا اور فرمایا امیر المومنین آپ کے بارے میں حضور کیوں فرمائیں گے کہ آپ منافق ہیں؟ آپ تو پکے مومن ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی، وہ اپنے آپ کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے کہ میرا ایمان بھی بچا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا ماحول پیدا ہونے والا ہے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت میں مومن ہونے کی حالت میں صبح کرے گا، لیکن دنیا کے اندر ماحول اس قدر بگڑا ہوا ہوگا، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے کام، عقائد اور نظریات اس قدر خراب ہوں گے کہ ایمان والا جب بازاروں میں نکلے گا اور اس طرح کے ماحول سے متاثر ہوگا تو شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ اور کوئی آدمی شام کے وقت میں مومن ہوگا لیکن اس کے پاس ایسی چیزیں آئیں گی کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ آج کل دیکھ لیجئے انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر طرح کی چیزیں اس میں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے گیا، سونے سے پہلے موبائل اٹھا کر کے بیٹھ گیا اور موبائل کے اندر ہر طرح کی الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھا، اس کی آنکھ ناپاک ہو گئی، دل گندا ہو گیا اور عقائد کو خراب کرنے والی چیزوں کو بھی دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ آدمی ایمان والا ہونے کی حالت میں رات گزارے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب لیا ہوگا معلوم نہیں، آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رات میں اکیلے میں بھی آدمی کا ایمان کس طرح خراب ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی چالیں، یہودیوں کی سازشیں چل رہی ہیں ہمارے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، قرآن کی آیات کو اٹھا کر ان کا معنی مطلب غلط بیان کرنے کے لیے خود مسلمانوں کی شکل میں اپنے ایجنٹوں کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ تم قرآن کا معنی مفہوم غلط بیان کرو، صحابیات کے بارے میں غلط باتیں پھیلاؤ، حدیث کو لو اور اس حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کے اندر شبہات کو پیدا کرو۔
کانٹرڈکشن کو پیدا کرو. ایک آیت میں یہ کہا گیا, دوسری آیت میں یہ کہا گیا, لہذا دونوں کے اندر کانٹرڈکشن پیدا ہو گیا تو یہ مذہب غلط ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان اور جو مساجد سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, علماء کے بیانات سے دور ہیں, تفسیر اور درس حدیث اور تعلیم سے دور ہیں, وہ جب اس طرح کی چیزوں کو انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسی کو صحیح سمجھ کر کے وہ ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, وہی عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں. پہلے جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, ہمارے ایمانوں کو کس طریقے سے خراب کیا جاتا تھا. ایک پامفلیٹ چھپتا تھا, آج سے 25 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں, بلکہ اس سے بھی پہلے 30 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں. ایک پامفلیٹ چھپتا تھا, اس کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ فلاں آدمی نے فلاں بت کے پاس جا کر کے فلاں پوجا پاٹ کیا تو 11 دن میں اس کو اتنا مال مل گیا, اور فلاں نے یہ کام نہیں کیا, اس لیٹر کو غلط سمجھا اور اس کو پھاڑ دیا تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. اور جس آدمی نے اس طرح کے پامفلیٹ کو 100 200 1000 چھاپ کر کے لوگوں میں بانٹا, اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہو گیا. ایسے پامفلیٹ چھپتے تھے تیلگو زبان میں. میں نے خود ہمارے محلے میں نوجوانوں کو اس طرح کے پامفلیٹ بانٹتے ہوئے دیکھا ہے. 95 کی بات بول رہا ہوں. تو اس کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی کیا کیا, عجیب و غریب مضامین کو, آرٹیکلز کو چھاپنا شروع کیا. ایک پامفلیٹ بنانا شروع کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے خواب دیکھا, ایسا ہوا ویسا ہوا. پھر اس نے اتنے پامفلیٹ چھاپے اور لوگوں میں بانٹا تو اس کی بچی کی شادی ہو گئی, لڑکے کو نوکری مل گئی. اور جس آدمی نے اس کو جھوٹا سمجھا اور پامفلیٹ کو پھاڑ دیا, اس کے گھر میں بے برکتی آ گئی اور بیماریاں پھیل گئیں. اور جو اس کو چھاپے گا اور لوگوں میں بانٹے گا, اس کے مال کے اندر, رزق کے اندر اضافہ ہوگا. مسلمانوں نے اردو زبان میں چھاپنا شروع کیا, بانٹنا شروع کیا. جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو 25-30 سال پہلے اس طرح پامفلیٹس کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو خراب کیا جاتا تھا. اور آج کل ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ویب سائٹس موجود ہیں, سوشل میڈیا موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت کو اٹھا دیتے ہیں, آگے سے کچھ حصہ ہٹا دیا, پیچھے سے کچھ اس کا کنیکشن ختم کر دیا, بیچ والا میٹر اور قرآن کی آیت اٹھا کر کے اس کا غلط معنی بیان کر دیا, اور تیلگو میں, اردو میں, انگریزی میں, مختلف زبانوں میں اس کو ویب سائٹس میں ڈال دیا. اب سیدھا سادہ کالج کا پڑھنے والا نوجوان, گھر میں بیٹھا ہوا سیدھا سادہ مسلمان جو کبھی مسجد میں نہیں آتا, علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے, شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے, حدیث کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی ہے, فلاں صحابی نے ایسا کر دیا ہے. حالانکہ اگر وہ اسی سوال کو لے کر کے جو اس نے انٹرنیٹ میں دیکھا, اسی سوال کو لے کر کے علماء کے پاس آتا, علماء اس کا صحیح جواب دیتے. آج ہمارا مسلمان دین سے اتنا دور ہے, اللہ حفاظت فرمائے. اگر بیمار ہو جائے تو انٹرنیٹ سے اپنا علاج نہیں کراتا, بلکہ ڈاکٹر سے کنسیڈر کرتا, ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتلا کر کے دوائی لکھواتا ہے. لیکن وہیں جب دین کی بات آتی ہے, موبائل کھولتا ہے, نماز کا مسئلہ, وضو کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, زکوٰۃ کا مسئلہ انٹرنیٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ انٹرنیٹ کے اندر ہزاروں قسم کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی ٹوپی تو ہے, حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے. حقیقت میں خود ان کو قرآن کا علم نہیں, حدیث کا علم نہیں ہے,
نام اور ٹائٹل انہوں نے اپنا عالم لگا رکھا ہے اور مفتی لگا رکھا ہے، علامہ لگا رکھا ہے، شیخ لگا رکھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو وہ لوگ ختم کر رہے ہیں، خود بھی برباد، لوگوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی بتلا دیا کہ آدمی رات کے وقت میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان جا چکا ہوگا۔ اس کی ایک شکل کیا ہے؟ یہی موبائل انٹرنیٹ ہے، جس کو دیکھ کر کے کچھ دین کی باتوں کو ہی سن کر کے اس کا عقیدہ غلط لوگوں کی زبانی سننے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ گندے اعمال کو موبائل کے ذریعے کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ علماء موٹی سی مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان ایمان والا فلم تھیٹر میں جاتا ہے اور گندگی دیکھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، یا کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا ایمان بھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ آدمی جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے، حالانکہ اس کا نام مسلمان، آدھار کارڈ میں اس کا نام مسلمان، ووٹر لسٹ میں اس کا نام مسلمان، پاسپورٹ میں اس کا نام مسلمان، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو مسلمان تصور کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ زنا میں مبتلا ہے، اس لیے زنا میں جب تک وہ مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت آئے تو اللہ ہی بچائے۔ اور زنا صرف وہی نہیں ہے جو اصل چیز ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ العینان تزنیان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی نامحرم کو بری نظر سے دیکھتا ہے، زنا ہے، آنکھوں کا زنا۔ اگر کسی نامحرم سے وہ زبان سے میٹھی باتیں کرتا ہے، غیر ضروری باتیں کرتا ہے اور دل میں اس کی خواہش ہے، یہ بھی زنا ہے، زبان کا زنا۔ اگر کسی نامحرم کی باتوں کو وہ بڑی محبت سے سنتا ہے، مزہ لے لے کر کے سنتا ہے، یہ اس کے کانوں کا زنا ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس برائی میں مبتلا ہیں، اس طرح کی وبا کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کالج میں پڑھنے والی بچیاں، کالج میں پڑھنے والے لڑکے ایک دوسرے سے اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے، یہ میرا ٹیلی گرام ہے، یہ میرا سنیپ چیٹ ہے، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اس کو تم فالو کر لو۔ لڑکیاں اس میں مبتلا ہیں، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اپنی ڈی پی لگاتی ہے، اپنا فوٹو لگاتی ہے، پورا برقع پہنا ہوا ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ چہرے سے ہی پوری بدن کی خوبصورتی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چہرہ اس کا کھلا ہے اور ڈی پی پر اس نے برقعے کے ساتھ فوٹو ڈالا ہے، ماں سمجھ رہی ہے کہ برقع ہے، باپ سمجھ رہا ہے کہ برقع ہے، یا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بچی اس طرح واٹس ایپ پر اپنا فوٹو ڈال رہی ہے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اپنا فوٹو ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا آپ کو کیا بتایا جائے؟ اس ایک مسلمان بچی کا فوٹو لے کر کے، آج کل یہ AI کا سسٹم ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس ایک فوٹو کو لے کر کے پورا جسم تیار کیا جا سکتا ہے۔ چلتا پھرتا ہوا زندہ انسان ویڈیو کی شکل میں بناتے ہیں اور اس کے ذریعے غلط کام کروانے والا ویڈیو بناتے ہیں،
پھر وہ ویڈیو استعمال کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس لڑکی کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا فوٹو ہے اور تمہاری باڈی ہے اور اس کو ہم فلاں فلاں جگہ شیئر کر رہے ہیں, اگر تم اس سے بچنا چاہو تو ہمیں اتنا پیسہ دو یا ہماری خواہش پوری کرو. ایسے کام ہو رہے ہیں. یا ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, ڈی پی کو دیکھ کر کے دوسرا ایک فساد پیدا کرنے والا غیر مسلم کیا کرتے ہیں, مسلمان بچیوں کا اس طرح کا فوٹو لے کر کے سیم ویسے ہی دوسرا فوٹو کا ایک الگ اکاؤنٹ بناتا ہے, لڑکی بن کر کے ہماری مسلمان بچیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, لڑکی بن کر کے بات چیت کرتے ہیں. اس مسلمان لڑکی نے دیکھا کہ سامنے بھی کوئی مسلمان لڑکی ہے, یہ اپنا سارا ڈیٹیل اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ میرا نام فلاں, ابا کا نام فلاں, ایڈریس فلاں, فون نمبر فلاں. دھیرے دھیرے اس کی عادتیں, اس کو پسندیدہ ناپسندیدہ چیزیں, یہ ساری وہ معلوم کر لیتا ہے. پھر اپنے اصل اکاؤنٹ سے اس کو سلام بھیجتا ہے. دھیرے دھیرے بات چیت ہوتی ہے, اس کو پسند آنے والی تمام چیزیں اس کو معلوم ہے تو وہی باتیں وہ کرنے لگتا ہے. دھیرے دھیرے اس طرح چیٹ کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپس میں ایک جگہ ملنے کا پلان ہوتا ہے. دھیرے دھیرے گفٹ کو لینا دینا, یہ سارا معاملہ چلتے چلتے آگے محبت تک یہ بات پہنچ جاتی ہے, شادی تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار, بھائی بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار, حتیٰ کہ اپنا دین کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار یہ بچیاں ہو رہی ہیں. یہ سارا کیوں ہوا؟ ماں باپ نے ان کو موبائل دلوا دیا, لڑکیوں کو موبائل دلوا دیا. نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل, راستے میں جا رہی ہے موبائل سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے. اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بچیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے مکمل پوری سازش چل رہی ہے. باضابطہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ مسلمان بچیوں کے کس طرح ان سے بات چیت کرنی ہے, کیسے ان کو اپنے قریب کرنا ہے. باضابطہ فلمیں اس طرح کی بن رہی ہیں, کیا آپ کو کتنا بتلایا جائے. تو ہماری بچیوں کی حفاظت کرنا, نوجوان لڑکوں کی بھی حفاظت کرنا. آج ہمارے بچے کوئی فرسٹ پوزیشن میں نظر نہیں آتے. ابھی رزلٹ آیا, آپ دیکھ لیجئے, 10 کا رزلٹ آیا, 12 کا رزلٹ آیا, اس میں دیکھ لو مسلمان بچوں میں سے کتنے بچوں کا نام اول پوزیشن میں آیا ہو, اسٹیٹ فرسٹ آیا ہو, انڈیا فرسٹ آیا ہو. ایٹ لیسٹ اسکول فرسٹ آنے والوں میں بھی ہمارے مسلمان لڑکوں کا نام کہاں پر ہے؟ لڑکوں کا نام نظر ہی نہیں آتا. دن بھر گیم کھیلنے میں, دن بھر ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں, اور نشے میں ہمارے نوجوان ہیں. نشہ استعمال کر رہے ہیں, گانجا استعمال کر رہے ہیں, برائیوں میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں. لکھنا پڑھنا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں, برائے نام وہ کالج جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. نہ ماں کو فکر ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, نہ باپ کو فکر ہے, بس پیسہ دے دیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے. بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی فکر نہیں. ہمارے مسلمان بچوں میں کون آئی پی ایس ہے, کون آئی اے ایس ہے, کون بڑا آفیسر ہے, ذرا سروے کر کے دیکھو. لاکھوں میں ایک نظر نہیں آتا, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ایک نظر نہیں آتا. کس طریقے سے دنیا میں بھی ہم لوگ پیچھے ہیں, اور دین کے اعتبار سے تو ہے ہی پیچھے. ہمیں اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ابھی رمضان سے پہلے کی بات ہے, ایک پولیس والے نے میرے پاس فون کیا, کہا کہ میں فلاں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے. تو کہنے لگے حضرت تمہارا بیان ہونا ہے. میں نے پوچھا کیا بیان, کہاں بیان؟ بولے حضرت ہمارے شہر میں جو
पुलिस स्टेशन है, वहां पर आपका बयान करवाना। मैंने कहा पुलिस स्टेशन में कान तो बयान होता क्या? मस्जिद में बयान होगा, मदरसे में बयान होगा, किसी जलसे में बयान होगा, पुलिस स्टेशन में बयान और नसीहत की क्या ज़रूरत है? तो वो पुलिस वाले मुसलमान ऑफिसर कहने लगे, हमारे पास जो केसेस आते हैं, हमारे अतराफ इलाके में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, अक्सर मुसलमान लड़कों के केसेस आते हैं। अग्रेसिव नेचर, यही लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, अग्रेसिव नेचर के, यानी बिल्कुल सरकश किस्म के नौजवान हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, गांजा सप्लाई करते हैं, मुसलमान हैं, उनके केसेस हमारे पास आते हैं। और अजीब बात उन्होंने ये बताई, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के केसेस हमारे पास आते हैं। उनके माँ बाप रो रो करके बच्चियों से मन्नत समाजत करते हैं कि तुम जो है वापस घर आ जाना, लेकिन वो वापस आने के लिए तैयार नहीं, अपने इश्क माशूक में पड़े हुए हैं, और जिनके साथ उनका ताल्लुक हो गया गैर मुस्लिम के साथ जाने के लिए वो तैयार हैं। इस तरह के कुछ नौजवान हैं, और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनको नसीहत करना। अंदाजा लगा लीजिए, पुलिस वाले भी परेशान। वो बताता है, मैं तो खैर मुसलमान हूं, मेरा जो बड़ा ऑफिसर है गैर मुस्लिम, वो खुद कहता है कि तुम्हारे आदमियों को संभालो, तुम्हारी बच्चियों को संभालो। अंदाजा लगा लीजिए किस कदर हम दीन से भी दूर हैं, दुनिया से भी दूर हैं। गैर मुस्लिम ऑफिसर भी परेशान है। अभी रमज़ान से पहले एक गैर मुस्लिम यहाँ आया हमारी मस्जिद के पास, आकर के कहने लगा, मैं कलिमा पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे कलिमा पढ़ा दो और एक सर्टिफिकेट बना करके दे दो कि मैं मुसलमान हो गया। मैंने कहा कि तू मुसलमान क्यों होना चाहता है? किसी ने तुझे प्रेशर डाला है कि तू कलिमा पढ़ ले, या कोई तुझे पैसा दे रहा है, लालच में तू मुसलमान हो रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, लड़की का चक्कर है क्या? साफ मैंने पूछा। उसने कहा, अयो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बगैर किसी चीज़ के तू कैसे मुसलमान हो रहा? उसने कहा, नहीं, मुझे मुसलमानों का तरीका बड़ा पसंद है, नमाज वगैरह ये वो सब बोलने लगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तू मुसलमान होना चाहता है, मैं कलिमा पढ़वा दूंगा, मुसलमान बना दूंगा, सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू नोटरी लिखवा के ला कि विथआउट एनी प्रेशर, विथआउट एनी मनी और विथआउट एनी अफेयर तू अपनी ज़ात से इस्लाम को कबूल कर रहा है। मेरे पास नोटरी लिखवा करके ला और फलां लायर के पास जा। उसने कहा, ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं लिखवा के लाऊंगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जिस लायर के पास मैंने भेजा, वहाँ जब वो बैठा, उन्होंने उसको डरा धमका करके अंदर से सारी बात पूछी, तो बतलाया कि कड़पे की एक मुसलमान लड़की को भगा करके लाया। कड़पे से एक मुसलमान लड़की को भगा करके हमारे इंदिरा नगर में लेकर के आया है, और एक जगह हॉस्टल में रखा हुआ है, निकाह पढ़वाना चाहता है, बस मुसलमान होने की सर्टिफिकेट उसको चाहिए। उस लायर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हरगिज़ इसको सर्टिफिकेट नहीं देना। तो मैंने उसको पहले ही समझ लिया था, इसीलिए भेजा था। तो ऐसा माहौल चल रहा। कड़पे की लड़की है, भाग करके गैर मुस्लिम के साथ, और वो गैर मुस्लिम भी कहाँ का? यूपी का, लखनऊ का रहने वाला था। अंदाज़ा लगा लीजिए, लखनऊ का रहने वाला, उसका ताल्लुक आपस में फेसबुक में इधर उधर हुआ, वो वहाँ से यहाँ आया, फिर भाग करके यहाँ आए, यहाँ किसी तरह निकाह पढ़वाना चाहते थे, फंस गए हमारे पास आकर के। फिर आगे क्या हुआ नहीं मालूम, वो निकल गए। ये सारा मामला चल रहा। अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, नौजवान बच्चियों की जल्दी शादियां करें। बच्चियों को कॉलेजों में इधर उधर इतना पढ़ाया जा रहा है, इतना पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि बाप अपाहज हो चुका हो, उसके घर में कोई भाई अपाहज हो चुका हो, बस लड़की की कमाई पर जीना हो। और रिश्ता मांगने वाले जो लड़के वाले आते हैं, लगता ऐसा है कि ये लोग भिखारी हैं, इनकी जिंदगी जो है औरत की कमाई से गुजरने वाली हो। तुम्हारी बच्ची क्या पढ़ी है, कितना कमाती, सॉफ्टवेयर है या नहीं, इंजीनियर है या नहीं, बीटेक पढ़ी हुई है या नहीं है,
یہ ساری چیزیں ان سے پوچھ کر کے نکاح کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لڑکی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ گھر کی ذمہ داری سنبھالو، بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دو، تعلیم بھی دو تربیت بھی دو کہ باپ کا مقام کیا، ماں کا مقام کیا، اڑوس پڑوس سے تمہارا کیسا لینا دینا ہونا، اور تم کو کس طریقے سے نماز پڑھنا، وضو غسل کیا، لڑکی ہے تو پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ سب سکھانے کے لیے گھر کے اندرونی نظام کے لیے لڑکی ہے. ماں کی یہ ڈیوٹی ہے، لیکن اس کو کمائی کی مشین بنا لیا ہے. اور جو اس طرح کے رشتے ہو رہے ہیں نا، اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کمانے والی یہ بھی کمانے والا، آگے چل کر کے لڑائیاں ہوتے ہیں. جب ایک وقت آ جاتا ہے دونوں کی خواہشات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان لڑائیاں جھگڑے. یہ پوچھتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے مجھے اتنا تجھے دینا ہوگا، میرے گھر والوں کو دینا ہوگا، بہن کو نڑند کو دینا ہوگا، فلاں کو دینا ہوگا. وہ نہیں دیتی، پھر لڑائیاں جھگڑے، یہ سارے ہونے کے بعد آخر میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرنے والے خود ہمارے پاس آ کر کے بتلاتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے. شوہر کی ڈیوٹی دن کی اور بیوی کی ڈیوٹی رات کی. لڑکی جو ہے، بیوی جو ہے، شوہر کے اوپر شک کرتی ہے کہ آفس میں کس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، اور وہ جو ہے بیوی کے اوپر شک کرتا ہے کہ یہ نائٹ ڈیوٹی میں گئی ہوئی ہے، کس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے. سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ضرور ہوتے. تو کیا ضرورت ہے کہ بچیوں کو اتنا پڑھا کر کے ان سے کمائی حاصل کریں؟ کیا مرد اپاہج ہو گیا؟ وہ مرد کہلانے کے لائق ہے کیا جو عورت کی کمائی پر بلا کسی عذر کے ڈیپینڈ ہو جائے؟ وہ خود کمائے، وہ خود اس کو عورت کو گھر کی مہارانی بنا کر کے رکھے اور کھلائے پلائے، پردے کا اہتمام کرے. تو اپنی بچیوں کی شادیاں جلدی کریں، وقت آنے سے پہلے. وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، اس سے پہلے آپ اپنی بچیوں کا رشتہ کریں، شادی کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی، پتنگ کٹ کر کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. بچیاں کہاں پر جائیں گی، کدھر جائیں گی، کیا آگے چل کر کے ہونے والا ہے، کچھ معلوم نہیں. بہرحال اپنے بچیوں کی حفاظت کرنا اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے. آج ہمارے بچے موبائل میں پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں کہ ان کا ذہن جو ہے، جو خالی ہونا چاہیے تھا فائدے کی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کا ذہن جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے گندی چیزوں کو دیکھ کر، جس کی وجہ سے ان کی یادداشت خراب ہو رہی ہے، ان کا میموری پاور خراب ہوتا جا رہا، وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ماں باپ اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر، اسی طرح مکتبوں میں فری مفت میں بچوں کو مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے عقیدوں کو درست کیا جاتا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، وضو، ماں کا مقام کیا، باپ کا درجہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کو زندگی گزارنا ہے. لیکن لوگ کہاں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. کیا فائدہ؟ کیا بھی ہوتا نہیں. بھیجو تو پتا چلے گا، پابندی کے ساتھ بھیجیں، نہیں بھیجتے. اس کے علاوہ اسکول میں اگر کچھ ہونے والا ہو، کالج کے اندر کوئی اس طرح کا سمر ہونے والا ہو، چاہے اس میں ہزاروں روپیہ دینا پڑتا ہو، اس میں ایڈمیشن دلواتے ہیں. خود باپ گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے بچے کو روزانہ چھوڑنے جاتا ہے، واپس لانے جاتا ہے، لیکن مکتب میں، مسجد میں ایک دن بھی اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے نہیں آتا. اور جو مسجد میں لا کر چھوڑتے بھی ہیں، 1 گھنٹہ ہو جانے کے بعد جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کو مینٹین نہیں کرتے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، جب لا کر کے اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں. اس طرح آدھا ادھورا بچہ آتا جائے گا تو کیا سیکھے گا؟ اس لیے پابندی کے ساتھ جو بھی وقت بتایا جاتا ہے، جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کا لحاظ کریں گے، پابندی کے ساتھ بچوں کو
مکتب میں بھیجیں گے، اس میں بھیجیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے فکر نہیں کی اپنی اولاد کی اور اولاد بالکل بیکار ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی ناکارے ہو گئے، دین کے اعتبار سے بھی وہ دور ہو گئے، مرنے کے بعد ہر ایک سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیوں غلط راستے پر جانے دیا، تم نے اپنی بچی کو کیوں بگڑنے دیا، تم نے اپنی اولاد کو کیوں غلط راستے پر ڈالا، حساب لاؤ۔ خالی آپ نماز روزے سے مغفور نہیں ہو جائیں گے، آپ کی بخشش نہیں ہو جائے گی جب تک کہ آپ اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت نہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔